جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ آج کی سٹوری ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے اپنی محنت سے اپنا ایک نام پیدا کیا۔ کچھ لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اقتدار، جاگیر، پیسہ سب کچھ وراثت میں مل جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی محنت اور لگن سے وہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک انتہائی متوسط اور غریب پریوار میں پیدا ہونے والا انسان جس نے دنیا فتح کر لی، یہ ہم سب کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے۔ ایک چائے بیچنے والے کا بیٹا جو خود بھی ٹرین اسٹیشنوں پر چائے بیچا کرتا تھا، وہ کیسے پرائم منسٹر بن گیا۔ جی ہاں، میں آج بات کر رہا ہوں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی شخصیت اور اچیومنٹس کے بارے میں۔ یہ سب کڑی محنت اور بڑے خواب نیشنلزم کی بدولت ممکن ہوا۔ نریندر مودی نو ڈاؤٹ ایک محنتی اور ایماندار شخص ہے اور نیشنلزم جس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ 1970 میں نریندر مودی نے RSS جوائن کی۔ RSS جوائن کرنے کا مقصد نیشن اور کنٹری کے لیے کچھ کر دکھانا تھا۔ دیش بھگت کا جذبہ اسے محنت کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا رہا اور اس کی موٹیویشن کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ایک نیشنلسٹ تھا۔ وہ کنٹری کے لیے کچھ کر دکھانا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ RSS میں نریندر مودی کا ایک نام بن گیا۔ وہ ہر فلاحی اور کنٹری کے کاموں کو اچھے سے کرتا گیا۔ وہ پھر اس انسان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے BJP نے انہیں راجنیتی میں شامل کر لیا۔ ہندی پر بے پناہ عبور اور سپیچ کرنے کی صلاحیت نے بہت کم وقت میں BJP میں نریندر مودی نے ایک اپنا الگ مقام حاصل کر لیا۔ 7 اکتوبر 2001 کو گجرات نریندر مودی کے حوالے کیا گیا۔ نریندر مودی گجرات کے CM بن گئے اور اس کے بعد نریندر مودی نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ نریندر مودی گورنمنٹ نے گجرات میں بہت سارے ریفارمز کیے، تمام ندیوں کو ملا کر پانی کی کمی کا مسئلہ حل کیا، الیکٹریسٹی گاؤں لیول تک پہنچا کر ہر گاؤں ہر گھرانے کو روشن کیا۔ گجرات میں ٹورازم کو بڑھاوا دیا۔ ٹورازم سے اسٹیٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوا، جسے دوسرے فلاحی کاموں پر خرچ کیا گیا۔ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز بنائی گئیں اور گجرات ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ریاست بن گئی۔ اسی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ٹاٹا گروپ کے چیئرمین نے کہا تھا، جو اس وقت گجرات میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا وہ ایک بیوقوف ہی ہوگا۔ اس لیے یہ سب ممکن تھا نریندر مودی کی پالیسیز اور شخصیت کی وجہ سے۔ اپنی پرفارمنس اور لیڈرشپ کے ساتھ نریندر مودی نے لگاتار 4 بار گجرات سے CM شپ جیتی۔ پاپولیرٹی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ ان کے اس بہترین کام کو دیکھتے ہوئے BJP نے نریندر مودی کو 2014 کے چناؤ میں PM کا امیدوار نامینیٹ کیا۔ پھر نریندر مودی نے دیش کے چپے چپے میں کیمپین چلائی، اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کے ذریعے لوگوں کو اپنی جانب راغب کیا۔ اسی دوران نریندر مودی نے پہلی بار سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ ٹویٹر، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نریندر مودی اور BJP نے بھرپور کیمپین چلائی، نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کیا، جس کی بدولت یہ چناؤ BJP جیت گئی۔ 2014 کے چناؤ میں کانگریس کو شکست دے کر نریندر مودی 15ویں PM بن گئے۔ یہاں نریندر مودی کا سفر ختم نہیں ہوا، دراصل ابھی تو شروع ہوا تھا۔
لیکن جس طرح سے انہوں نے ریلوے اسٹیشن کی چائے سے اقتدار کے ایوانوں تک سفر کیا وہ قابل رشک ہے۔ یہ سب کچھ عام انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ نو ڈاؤٹ نریندر مودی غیر معمولی شخصیت ہے۔ ہم پاکستانیوں کو لاکھ اختلاف سہی، لیکن نریندر مودی اپنی کنٹری کے لیے اچھا کر رہا تھا، اچھا کر رہا ہے۔ میں بطور پاکستانی بھی نریندر مودی کی شخصیت سے متاثر ہوں۔ انڈین ڈیموکریسی بھی ایک عام انسان کو اٹھ کر پی ایم کی کرسی تک پہنچ سکتا ہے۔ نریندر مودی اپنی نیشن کا لیڈر ہے اور اپنی نیشن کے لیے اچھا کر رہا ہے۔ اس کو تسلیم نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اپنے 5 سالہ پہلے ٹینور میں بہت ساری اصلاحات کیں، اکانومی کو اٹھایا، غریب طبقے کو ریلیف فراہم کیا، دوسرے بہت سارے ریفارمز کیے، نوجوانوں کو بلا سود قرضے، کسانوں کو سبسڈی دی، افورڈیبل ہاؤسنگ، فارن پالیسی اور بہت سارے پروجیکٹس پر کام شروع کیا۔ کچھ ڈیسیژن درست نہیں بھی ہوئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کے رزلٹ اس طرح نہیں آئے جیسے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے، جیسے نوٹ بندی وغیرہ، لیکن ان سب کا نریندر مودی کی پاپولیرٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کے پیچھے نیت صاف تھی، کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے۔ اس کی ہندوازم کی پالیسی اور پرو ہندوازم اور نیشنلزم کی پالیسی نریندر مودی کو دوسروں سے الگ بنا دیتی ہے۔ جنتا ہر فیصلے پر نریندر مودی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آئیے ہم نریندر مودی کی گورنمنٹ کی کچھ اچیومنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انڈین پرائم منسٹر نے انڈیا کو ڈیجیٹل انڈیا بنا دیا ہے، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو پروموٹ کیا ہے۔ اب تقریباً ہر انسان تک ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم پہنچ چکا ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ اکانومی کو مضبوط بناتا ہے۔ اس سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی اکانومی کا ہر ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ اس سے ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹارٹ اپس کو۔ اسٹارٹ اپس کا ہب بنا دیا ہے انڈیا کو نریندر مودی نے۔ اس وقت 100+ یونیکارن کام کر رہے ہیں۔ 2014 سے پہلے صرف 4 یونیکارن کام کر رہے تھے۔ ان اسٹارٹ اپس نے 7.5 ملین جابز کو کریٹ کیا ہے اور بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا ہے۔ نمبر 3 راشن کارڈ۔ راشن کارڈ کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے۔ 19.5 کروڑ راشن کارڈ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں۔ 4.28 کروڑ بوگس ڈیجیٹل کارڈز کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ کووڈ پالیسی۔ ڈیورنگ کووڈ-19 نریندر مودی نے اچھی پالیسیز بنائیں۔ 18 کروڑ لوگوں کو اسٹیپنڈ دیا گیا۔ ورلڈ لارجسٹ ویکسینیشن پروگرام لانچ کیا گیا۔ 250 کروڑ پلس ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور ویکسین کو اپنے علاوہ اپنے الائی ممالک کو بھی فراہم کیا گیا۔ اب ہے افورڈیبل ہاؤسنگ۔ افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام شروع کیے گئے۔ 61.5 لاکھ ہاؤس کمپلیٹ کر کے فیملیز کو ہینڈ اوور کیے گئے۔ 1.20 لاکھ کروڑ کی رقم سینٹرل اسسٹنس کے تحت ریلیز کی گئی۔ اس کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس 2014 میں $309 بلین کے ریزرو تھے، جبکہ 2022 میں وہ بڑھ کر $580 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔